محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ یہ میرے آقا کا لڑکپن تھا۔ اور جوانی جس کے متعلق سوسائٹی کہتی ہے کہ دیوانی ہوتی ہے، میرے آقا کی بیدار جوانی کی ایک جھلک مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا، رقص و سرود کا اہتمام تھا، ویرائٹی شو ہونے والا تھا۔ ٹاپ کے مراسی آئے ہوئے تھے، ناچنے گانے والے کیا ہوتے ہیں؟ مراسی۔ جی کیا ہوتے ہیں؟ لورے ہو؟ لورے یہ بلوچی بول رہے ہیں آپ کے صدقے جاؤں۔ جی انگریزی تہذیب نے ان کو کیا ٹائٹل دیا؟ آرٹسٹ۔ آرٹسٹ۔ اور پاکستان کے ستارے گانے اور ناچنے والے پاکستان کے ستارے۔ یہ آثار قیامت نہیں ہے، یہ گندگی کے مجسمے، یہ غلاظت کے ڈھیر گٹر میں ابلتے ہوئے کیڑوں سے بھی زیادہ متعفن اور غلیظ۔ اگر یہ ستارے ہیں تو ستاروں پہ موت آ گئی۔ یہ معاشرے کا گند، ان کو اتنا عروج ملا، وطن عزیز میں اتنا عروج ملا کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک تو آزادی انہی کے لیے ہوا تھا۔ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ حضرت مرد مومن صاحب، سبحان اللہ، اس کی تو چومنے کی اجازت ہے، کہیں پیچھے سے فتوا نہ لگا دے۔ اپنے پاس بلا کر شاباش دیتے ہیں اسے، شاباش۔ ٹی وی پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹیم لے آتا ہے، انہیں طبلہ سرنگی بجانے کا ماہر بناتا ہے، سبق دیتا ہے، شاباش ترقی کرنی ہے تو مراسی بن جاؤ۔ اور مرد مومن صاحب اس کو بلا کر اپنے گھر میں شاباش دیتے ہیں، شاباش شاباش، محنت کرو کہ پورا ملک کا بچہ طبلہ سرنگی کا ماہر بن جائے۔ یا رب یا رب، گلائے جفائے وفا نما تو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ تم نے اپنا بن کر اسلام کے گلے پہ جو کند چھری چلائی ہے، دشمن یہ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے دوستی کے لبادے میں کر دیا۔ اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا۔ گانے اور ناچنے والوں کا پروگرام تھا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا۔ ہم عمر نوجوان یتیم مکہ کے اردا گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ بڑے اچھے ناچنے گانے والے آئے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ناچ گانے کا انتظام و اہتمام ہو وہاں میرا ذوق گوارا نہیں کرتا کہ میں جاؤں، محمد وہاں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، گانے بجانے والی محفل میں محمد نہیں جا سکتا۔ نوجوانوں نے حجت کی،
حجت کی ہم عمر تھے، کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم ضرور لے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ وہ اصرار کرتے ہیں، میں انکار کرتا ہوں۔ اسی دوران نیند طاری ہو گئی۔ اللہ کبھی کبھی اپنے پیاروں کو شر سے بچانے کے لیے سلا دیا کرتے ہیں نا، جیسے غار میں اصحاب کہف کو سلا دیا تھا۔ وہ اصرار کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں۔ نوجوانوں نے سوچا شاید بہانہ ہو رہا ہے، چونکہ جانا نہیں چاہتے تھے، اب سونا شروع کر دیا بچنے کے لیے، مگر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ ایک ہے، ہم 10-12 ہیں، سب نے آستینیں چڑھا لی، اٹھا کر لے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کے تھک کے بیٹھ گئے۔ اٹھا کے لے جانا تو کجا، مجھے تو ہلا بھی نہ سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ جہاں گانا بجانا تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں جانے دیا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو منافقوں؟ اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو کہ محمدی ثقافت میں گانے بجانے کی کوئی گنجائش نہیں؟ لیکن یہ آثار قیامت ہیں۔ عصر حاضر کا ایک ملا کہتا ہے کہ گانا تو روح کی غذا ہے۔ ہاں، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اخبار والے حضرات لکھتے ہیں ممتاز عالم دین۔ یار ممتاز عالم دین، آج کل یوسف بے کارواں بنے پھرتے ہیں۔ بہت کوشش کی بیچارے نے، پریزیڈنسی کے طواف کاٹے، بڑی مخبری کی، لیکن سر ٹیلی فون بھی کھڑے ہو کے سنتا ہے۔ جی ہاں، بڑے صاحب کا فون آ جائے تو ریسیور اٹھاتے ہی جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا فون کھڑا ہو جاتا ہے، جی سر میں بول رہا ہوں۔ بہت کوشش کی بیچارے نے کہ کابینہ میں کوئی علیل سی وزارت مل جائے، اور کچھ نہیں، بس موٹر اور اس کے آگے فلیگ لہراتا رہے، کوئی گھسی پٹی 35 ارکان پہ مشتمل کابینہ میں 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اور اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے۔ نیازی برادری کہیں مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ عجیب بات ہے کہ آج میرے میزبان ہی نیازی ہے۔ جی ہاں، عزیز دوست، میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں پر مولوی کا ٹائٹل انگریز بابے نے، امریکہ کی پالیسی ہے کہ لفظ مولوی کو رسوا کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر ٹائٹل لگا دو مولانا کا۔ جیسے مرزا غلام قادیانی پہ ٹائٹل لگا دیا گیا نبی اللہ کا، تاکہ نبوت کا تصور مجروح ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں نبی حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم ہوتا ہے۔ دیکھو نبی تو ایسے ہوتا ہے، غلام قادیانی کو دیکھو سرے سے ایک آنکھ ہی ختم، جی جی، نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا ہوا، یہ نبی آ رہا، نبی ایسے دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں، بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں، سر پہ پگڑی کی جگہ بیوی کی سلوار باندھ لیتا تھا۔ سفید رنگ کی ہوتی تو شاید نکھ جاتی، ریڈ کلر کی ڈارک، وہ کیا کمر بند لٹکتا ہوا نظر آ گیا کسی کو۔ صبح کی نماز میں چونکہ باندھ کے آیا تھا،
کمر بند لٹکتا ہوا. اچھا نماز بھی پڑھتے ہیں یہ طریقہ واردات ہے اصل میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. وہ صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام. چونکہ بلبل گلاب پر جان چھڑکتا ہے نا, صیاد پھانسنا چاہتا تھا بلبل کو تو عطر گلاب مل کے آیا کہ جو خوشبو تجھے چاہیے وہ یہاں ہے, ذرا قریب آ کے تو دیکھ. اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام. صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. اور اقبال کہتا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. تو وہ ہزار کم کسی نے دیکھ لیا. اس نے پوچھا مرزا صاحب یہ کیا باندھ کے آ گئے؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری وہ اندھیرا تھا, میں نے سمجھا پگڑی باندھ رہا ہوں کھوٹی پر, ایسے بشیر کی ماں کی شلوار بن کے آ گیا. سوری. یہ ہے اسٹیٹس, یہ ہے پرسنالٹی اور ٹائٹل ہے نبوت کا. کہاں میرے آقا کہ یہ اماماتی سجاوتی جبین روشن, یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن, مردبی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن, اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن, مرحبا سید مکی مدنی العربی, دل و جان بعد فدایت چ عجب خسل قبی, منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم, اللہ اللہ چه جمال است بدی بلا جبی. اللہ اللہ چه جمال است بدی بلا جبی, چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر سا, سوئے من انداز نظر, اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی, جو ہاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستو, جو کھڑا ہے تو آسمان بلندیاں لے لے, میرا محبوب جو بیٹھے تو زمین وسعتیں لے لے, سکون لے لے, جو ہنس دے تو جنت مچلنے لگے, جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے, جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے, جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں, شادی کہنے لگے ہزار صبح بہار
از نگاه چکدش جنو ز سایه زلف سیاه می چکدش چمن چمن گل و نصری ز عکس رخ ریزد سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش سبد 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 گل خندان ز راہ می چکدش بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود جلال سر بسجود چه خنداو چه تبسم که جاه می چکدش چه خنداو چه تبسم که جاه می چکدش چه گفتگو چه تبسم شہادت بہدوس چه گفتگو چه تبسم شہادت بہدوس ز دل کے فقر چه گویم کے ماہ می چکدش محمد الرسول اللہ جو محمدی ہے وہ یہی بلند کرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان رسالت راجہ ختم نبوت مدرسہ حقوق سنت علامہ سید عبد المجید نذیر میرے عزیز دوست میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہاں مرزا غلام قادیانی اور کہاں میرا آقا کوئی مقابلہ ہے لیکن انگریز نے یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اپنا ضلالت قوم کی جو مان رہی وہ ضلالت کی بات نہیں ہے حضرت دین پوری صاحب ضلالت کی بات نہیں ہے پیٹ کا مسئلہ ہے کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ فکری گمراہ ہے نا یہ معاشی گمراہ ہے ان کا فکر نہیں بھٹکا ان کا میدا بھٹکا ہے اور میں کہا کرتا ہوں میرے دوستوں کو یاد ہوگا میرا یہ جملہ کہ فکری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے لیکن میدے کی بیماری بہت مشکل ہے انتڑیوں میں جب مفادات کی کنڈی اڑ جائے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو نکالنا ہے تو یہ قادیانی جو ہیں اصل میں یہ میدے کی مفادات کی وجہ سے کنڈی اڑی ہوئی ہے مفادات جس طرح نبوت کے حسین تصور کو مجروح کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی ملعون جیسے لوگوں کو نبی کی حیثیت سے آرگنائز کیا گیا مولوی کے تصور کو مجروح کرنے کے لیے اس قسم کے لوگ آگے لائے گئے حالانکہ مولوی تو عبد القادر گیلانی جیسے ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا مولوی تو ابو حنیفہ جیسے ہوتے ہیں مولوی تو احمد ابن حنبل جیسے ہوتے ہیں مولوی تو امام مالک امام شافعی جیسے ہوتے ہیں مولوی تو ابن تیمیہ جیسے ہوتے ہیں مولوی تو مجدد الفسانی جیسے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ جیسے ہوتے ہیں محمود حسن دیوبندی جیسے ہوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید جیسے ہوتے ہیں معین الدین چشتی جیسے ہوتے ہیں خواجہ نظام الدین جیسے ہوتے ہیں
جس کی کلندری کے حضور سکندری سر نگو نظر آئے. میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے ابھی مجدد الفسانی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. اکبر کے دربار میں بڑے بڑے ملا خریدے گئے, جبہ پوش, لمبا لمبا جبہ یہاں تک, سر پہ صافا براؤن کلر کا ڈار, یوں یوں جب آتے تھے لوگ سمجھتے تھے جنت سے نکل کے آ رہا ہے, اور یہاں سے فارغ ہو کے بھی سیدھا جنت میں جائے گا. چمکتے تھے چہرے بدبختوں کے, مال جو کھاتے تھے چمکے کیوں نہ. کسی مزدور بیچارے کا بھی تو چہرہ چمکے نا جس کا سارا دن پسینہ بہتا ہے فیکٹری میں. بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گدی پر, مست کلندر, سب کچھ اندر, چمکتے تھے چہرے بدبخت. اکبر کے دائیں بائیں قطار میں بیٹھتے تھے. اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہندو کے گھر مسلمان لڑکی جا سکتی ہے. کیوں مولوی صاحب؟ یہ بدبخت کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے. اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے, دین اکبری بن رہا تھا نا, میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں. کیوں علامہ صاحب؟ یہ ظالم تاند پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یہ بے شک کوئی فرق نہیں. حضرت وہ کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں. کیوں حضرت فرماتے تھے بے شک کوئی فرق نہیں. وہ کہتا تھا میرے خیال میں میرے دربار میں آنے والوں کو تعظیماً جھک کے آنا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے اور میرے دربار کے ایٹیکیٹس ہیں. کیوں مولانا؟ یہ بے زمین کہتے تھے جی حضوریے کہ جی جھک کے آنا چاہیے. کیا ہوتا ہے پہلے ہم جھک کے آتے ہیں لیجیے. چنانچہ السلام علیکم کا رواج ختم. جب یہ بکے ہوئے ملاؤں کی قطار دربار اکبری میں آیا کرتی تھی تو کہتے تھے اللہ اکبر, اس کی طرف اشارہ کرتے اللہ اکبر. عرش پہ اللہ, فرش پہ اکبر, باقی اللہ خیر سے اللہ. اور اس کی فرعونیت کو عروج ملتا تھا. گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا انسانیت کی جبین سے. اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا. اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا, وہ عالم دین شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ متکبر کی آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے کہنے لگا خرید سکتے ہو جتنے مولوی خرید لو, جھکا سکتے ہو جتنے مولوی جھکا لو, لیکن مجدد الفسانی کو نہیں جھکا سکو گے. یہ جبین اللہ کی امانت ہے, سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا. ایسے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, لیکن یہ مولوی آثار قیامت, قیامت کی اہم نشانیاں, گانا تو روح کی غذا ہے کہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس محفل سے بچایا جس محفل میں گانے بجانے کا اہتمام تھا. یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داعی حق کو صداقت کی حیثیت سے, مبلغ حق کو صداقت کی حیثیت سے فاران کی بلندیوں پر انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکہ والوں 40 سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارے ہیں, آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں, فیصلہ کرو میرے متعلق, تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس.
दाई हक को सदाकत के लिए मेयार कायम कर दिया अल्लाह के महबूब ने। फरमाया हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा। मक्का वालों, आज मैं तुम्हारे ज़मीर को जज बनाकर पूछता हूं, तुमने मुझे क्या पाया? मक्का वालों ने बैक जुबान जवाब दिया एक ही आवाज में, जल्लबना लक मिरारा माराइना फीका इल्ला सिद्का। अब्दुल्लाह के यतीम, हमने आपको जिंदगी के सफर में मुताद्दिद बार आजमाया और जब भी आजमाया सच्चा पाया। हम तो आपको सदाकत व अमानत का निशान समझते हैं, हम तो आपको दियानत व अमानत का बुरहान समझते हैं, सादिक और अमीन के लक़ब से ही याद करते हैं। माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? मक्का वालों ने माना ना, फिर बिगड़ क्यों गए? तौहीद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, सच्चा भी मानते थे, हसीन भी मानते थे। कुर्राए अर्ज़ पर सारे इंसानों से अफजल माना करते थे, लेकिन इख्तिलाफ क्यों किया, बिगड़ क्यों गए? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, तुम मुझे तो मानते हो, मेरी सदाकत का भी एतराफ करते हो, मेरी अमानत का भी एतराफ करते हो, मेरी दियानत का भी एतराफ करते हो, लेकिन उस वक्त तक निजात नहीं होगी, उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी जब तक कि मेरे मौक़िफ़ को नहीं मानोगे। और मौक़िफ़ ला इलाहा नहीं कोई माबूद, ठहरो जरा, इल्लल्लाह बाद में, पहले जरा ला का झाड़ू फिर जाए जरा। क्या कहा हजरत सुल्तान बाहू ने? फरमाया तू तेरे लाब दस्तारी बिया तन्हा चे गमदारी। कब्जा कर रखा है फनकारों ने अल्लाह के वलियों पर। अल्लाह के वलियों के रज़ाकार तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन हम अल्लाह के वलियों के नाम को बिजनेस पॉइंट के नाम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, ट्रेड मार्क के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। हम उनके काज को इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे दुनिया के सामने पेश करेंगे। तू तेरे लाब दस्तारी तू तेरे लाब दस्तारी बिया तन्हा चे गमदारी। मजाओ अज गैर हथियारी, मजाओ। समझ आ रही है? बलोचियों आपको तो समझ आ रही होगी, फारसी ही तो बिगाड़ रखी है आपने, और क्या। बड़ा रोब जमाते हैं कि आप हाँ जी हमें बलोची आती है, आपको तो आता ही कुछ नहीं। मजाज गैर हथियारी के ला सत्ता इल्लाहू। दावत देता हूं फनकार मौलवी को, मैं साबित करूंगा अब्दुल कादिर गिलानी से लेकर सुल्तान बाहू तक, मुजद्दिद अल-फसानी से लेकर मुईनुद्दीन चिश्ती तक,
اور شاہ ولی اللہ سے لے کر خواجہ نظام الدین تک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سب محمدی تھے. یہ اذانیں وہی دلاتے اور سنتے تھے جو